وہ یقین کا نیا سفر، تحریر فرت اشتیاق، قسط نمبر 11۔ بہت دنوں سے اس کا خالہ امی سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا تھا۔ پیسے وہ پابندی سے بھیج رہی تھی، مگر وہاں سے نہ کوئی خط نہ فون۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ وہاں فون کرنے پر بھی اس کی خالہ امی سے بات نہ ہو سکی تھی۔ اس نے انہیں فون کرنے کا سوچا، مگر فون کرنے پر جو اطلاع اسے ملی وہ اس کے حواس دھرم برم کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ کتنی دیر تک سکتے کی کیفیت میں سر تھامے بیٹھی رہی تھی۔ وہ عورتوں کے وارڈ سے ہو کر واپس آ رہی تھی جب اسے کوریڈور میں پیرامیڈیکل اسٹاف کے 4-5 افراد کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر آصفہ بھی ایک اسٹریچر کے پاس کھڑی نظر آئیں۔ ان لوگوں کا اس طرح جمکٹا لگائے دیکھ کر اسے کوئی تعجب نہیں ہوا تھا، مگر ذرا قریب آنے پر جب اسے کونے میں کھڑے چند علاقائی لوگوں کے ساتھ ساتھ شہباز بھی کھڑا نظر آیا تو وہ بری طرح چونکی تھی۔ اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ اس کا وجدان کسی خطرے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے چلتی ہوئی ان لوگوں کے پاس آئی تھی۔ کیا ہوا ڈاکٹر آصفہ؟ سرمائیگی کے عالم میں اس نے پوچھا تھا، مگر ان کے جواب دینے سے پہلے ہی اس کی نظر اسٹریچر پر پڑ چکی تھی۔ خجستہ؟ وہ چلا اٹھی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ خون میں لت پت بے ہوش خجستہ وہ لڑکی لگ ہی نہیں رہی تھی جو دوپہر میں اسے خوشی خوشی اپنا سرخ جوڑا اور سرخ رنگ کی چوڑیاں دکھا رہی تھی۔ کپڑے تو اب بھی اس کے تن پر وہی تھے، مگر کس حال میں؟ اس کے پیٹ پر گولی لگی ہے، ڈاکٹر آصفہ نے اس کی کیفیت دیکھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستگی سے بتایا تھا۔ گولی؟ اس کا دل اندر ہی اندر ڈوبا تھا۔ کیسے؟ کس نے ماری اسے گولی؟ وہ اس کی نبضیں چیک کرتے ہوئے ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ اور آپ نے اسے یہاں کیوں رکھا ہوا ہے؟ جلدی کریں، آپریٹ کریں، گولی نکالیں۔ خجستہ آنکھیں کھولو، دیکھو میں تمہارے پاس ہوں، میں تمہیں بچا لوں گی، تمہیں زندہ رہنا ہے خجستہ، ہمت سے کام لو۔ سب لوگ اسے چیختے چلاتے تعجب سے دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر شہروز کو وارڈ بوائے بلا کر لایا تھا، جبکہ اسفندیار کو ڈاکٹر آصفہ نے خود فون کر کے اسے فوراً آنے کے لیے کہا تھا۔ ہٹیں ایک طرف، ڈاکٹر شہروز نے ارد گرد کھڑے لوگوں کو ہٹایا تھا۔ سخت ترین بے بسی کے عالم میں اس کی نظر سامنے سے تیز تیز قدم اٹھا کر اس طرف آتے اسفندیار پر پڑی تو بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ خجستہ کو بچا لیں پلیز، وہ التجائی انداز میں اس کا بازو پکڑ کر بھرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ وہ بے لچک اور مضبوط انداز میں بولتا، آپریشن کی تیاری کا حکم دیتا، خود بھی فوراً وہاں سے چلا گیا تھا۔ اسٹریچر آپریشن تھیٹر کی طرف لے جاتا دیکھ کر وہ بھی پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے آپریشن تھیٹر میں داخل ہوئی تھی۔ وہ تینوں مخصوص گاؤنز، گلوز وغیرہ پہن کر آپریشن شروع کرنے والے تھے۔ ارد گرد نرسیں اور دوسرا اسٹاف بھی کھڑا ہوا تھا۔ اس کے لب تیزی سے مختلف دعاؤں کا ورد کر رہے تھے۔ ہر وہ دعا جو اسے یاد آ رہی تھی وہ اسے پڑھ رہی تھی۔ تیزی سے حرکت کرتے ڈاکٹر شہروز اور اسفندیار کے ہاتھ اچانک رک گئے تھے۔ ڈاکٹر آصفہ نے بھی ایک دکھ بھری نگاہ خجستہ پر ڈالی تھی اور ہاتھ لٹکا کر یوں کھڑی ہو گئی تھی جیسے اب کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ ڈاکٹر شہروز آہستہ آواز میں شاید اسفندیار سے بولے تھے، گولی جس اینگل سے لگی اور پھر جتنا زیادہ خون بہہ گیا تھا، اتنی دیر بھی یہ زندہ رہ لی، یہ ایک معجزہ ہی ہے، ورنہ تو موقع پر ہی موت ہو جانی چاہیے تھی۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ موت؟ ڈاکٹر آصفہ اس کی طرف بڑی تھیں۔ ابھی وہ اس کے پاس آ کر کہیں گی کہ خجستہ مر گئی، وہ یہ بات کیسے سن پائے گی؟ انہیں اپنا پاس آتا دیکھ کر وہ بے اختیار بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ وہ سب کے درمیان سے راستہ بناتی، لوگوں کو چیرتی اندھا دھند بھاگ رہی تھی، کسی ایسی جگہ جہاں کوئی آ کر اسے یہ نہ بتا سکے کہ خجستہ مر گئی۔ وہ مر سکتی ہے بھلا؟ یوں ہی بے دھیانی میں بھاگتے پتہ نہیں اسے کس چیز سے ٹھوکر لگی تھی اور وہ فرش پر گر پڑی تھی۔ زوبیہ؟ کوئی اسے آواز دے رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر سے وہ یوں ہی کوریڈور کے فرش پر اپنا سر گھٹنوں میں چھپائے بیٹھی تھی۔ زوبیہ، میرے بچے صبر کرو، اسے اسی طرح چلے جانا تھا، ہم سب کو بھی تو چلے جانا ہے، جلد یا بدیر، مگر جانا تو سب کو ہے۔ ڈاکٹر شہروز اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے بڑی دلسوزی اور اپنائیت سے سمجھا رہے تھے۔ منجمد آنکھوں سے وہ ان کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ان لوگوں کے پاس سے اسٹریچر پر چادر سے ڈھکا ہوا ایک وجود گزرا تو اس نے اپنی آنکھیں مضبوطی سے بند کر لی تھیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، میں ایسی جگہ چلی جاؤں گی جہاں کبھی کوئی بھی مجھ پر ظلم نہیں کر سکے گا، دیکھیں میں جا رہی ہوں۔ اس وجود میں سے آواز آئی تھی، خجستہ رک جاؤ، میری بات سنو،
वो इसके पीछे भागना चाहती थी, मगर डॉक्टर शहरोज ने मजबूती से हाथ पकड़कर रोक लिया था। अगले लम्हे वो इनके सीने पर सर रखे धाड़े मार मार कर रो रही थी। सब्र करो बेटा, वो इसका सर थपक रहे थे। आप कुछ नहीं जानते डॉक्टर शहरोज, कुछ भी नहीं। वो मेरे लिए क्या थी, मैं उसे जिंदगी से प्यार करना सिखा रही थी, उसे उसकी खोई हंसी लौटाने की कोशिश कर रही थी, मगर सब खत्म हो गया। उसे नहीं पता कौन इसे देख रहा है, कौन वहां है, कौन नहीं। उसे बस खुद अपनी ही चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। जुबिया, तुम्हें वहां जाना है, क्या आखिरी बार उसे नहीं देखोगी? डॉक्टर आसफा बेड पर उसके सिरहाने बैठी मुसलसल उसे समझा रही थी। वो किसी से कुछ नहीं बोल रही थी, बस आंसू थे जो मुतवातिर बहते चले जा रहे थे। चारपाई पर बेजान पड़े इस जिस्म को कल इसने सुर्ख लिबास में हंसते खिलखिलाते देखा था। गोली मारते ही भाग गया था बहादुर। पता नहीं कहां से उसके दोस्त उसे वापस बुला कर लाए हैं कि अगर भागे तो कत्ल का इल्जाम साबित हो जाएगा। पुलिस से तो ये कहा है कि पिस्तौल की सफाई कर रहा था, गलती से पिस्तौल चल गया और गोली सामने बैठी खजिस्ता को लग गई। वैसे लगता है कुछ और ही चक्कर है, शायद उसका शहबाज से कुछ चक्कर था और ये बात बहादुर को पता चल गई। मैयत के पास बैठी एक औरत दूसरी से सरगोशी में बात कर रही थी। बकवास बंद करो, वो इन औरतों पर चिल्लाई तो आसपास बैठे तमाम लोग इसकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। डॉक्टर आसफा ने उसका हाथ मजबूती से पकड़कर किसी जारहाना अमल से रोका था। अगर वो जहालत की वजह से उल्टी सीधी बात कर रहे हैं तो तुम तो समझदारी से काम लो। इसके माँ बाप बहन भाई बैठे आंसू बहा रहे थे। उसका दिल चाहा कि उसके बाप को वहां से धक्के देकर निकाल दे और कहे कि तुम्हें इसकी मौत पर एक आंसू बहाने का भी हक नहीं। सिर्फ 10,000 रुपयों के लिए तुमने बेटी एक जालिम को सौंपी थी, अब टसवे बहाकर क्या साबित करना चाहते हो? बहादुर पुलिस की तहवील में था। पुलिस उसका बयान, डॉक्टरी रिपोर्ट और इस वक्त घर में मौजूद लोगों के बयान कलम बंद कर रही थी। मुझे क्या पता था मेरा लाया हुआ जोड़ा इसकी मौत का सबब बन जाएगा। वो इसके किरदार पर शक करता था। हम लोग अच्छी तरह बोलते तो उसे गुस्सा चढ़ जाता था। उसे अपनी ज्यादा उम्र का बहुत एहसास था, इसीलिए खजिस्ता को दबा कर रखता था। लेकिन वो ये सब कर जाएगा मैं सोच भी नहीं सकता था। अगर पता होता तो कभी उसके लिए कोई तोहफा ना लाता। बस उसके नए कपड़े देखकर उसे आग लग गई थी। मुझसे भी लड़ा था कि अपनी भाभी पर बुरी नजर रखता हूँ, और बात बढ़ते बढ़ते ज्यादा बढ़ गई। खजिस्ता भी चीखने लगी थी। मैं और अम्मा तो देखते ही रह गए और बहादुर ने नेफे में उड़सी हुई रिवॉल्वर निकालकर उस पर फायर कर दिया। शहबाज सरगोशी नुमा आवाज में आहिस्ता आहिस्ता कल का सारा वाकया सुना रहा था उसे और डॉक्टर आसफा को। उसके अंदर जिंदा रहने की ख्वाहिश दम तोड़ गई थी। उस रोज के बाद उसने खजिस्ता के बारे में कोई बात नहीं की। अंदर ही अंदर वो खुद भी खत्म हो रही थी। अब जिंदगी में कभी कोई रोशन कल नहीं आएगा। अब जिंदगी कभी कोई मधुर गीत नहीं गाएगी। चौथे रोज वो खुद को जबरदस्ती घसीटकर हॉस्पिटल ले आई थी। किसी ने बरह रास्त इस बारे में इससे कोई बात नहीं की थी, मगर सब उसे तहरुम भरी निगाहों से देख रहे थे। आज बच्चों को कहानियां सुनाते हुए इसका दिल चाह रहा था कि हर कहानी का इख्तिताम तब्दील कर दे। फिर सिंड्रेला आखिरी में अकेली रह जाती है, कोई शहजादा उसे लेने नहीं आता। स्नो वाइट जहरीला सेब खाकर मर जाती है, फिर शहजादे के जगाने पर भी नहीं उठती। बच्चे उस जादूगरनी के मकान में पहुंचते हैं जिस पर बड़े बड़े केक्स, चॉकलेट और खूब सारी आइसक्रीम्स लगी होती हैं। तो जादूगरनी उन्हें अंदर बुलाकर खौलते तेल वाली कढ़ाई में डाल देती है और वो दोनों बहन भाई जलकर मर जाते हैं। हाँ, जिंदगी की यही सच्चाई है। जिंदगी बहुत बेरहम और जालिम है। उससे खुश उम्मीदी वाबस्ता करना बेकार है। वो उस कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी जब चौकीदार उसे ढूंढता हुआ इसी तरफ आया था। आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। वो मुर्दा कदमों से चलती चौकीदार के पीछे पीछे गेट तक आ गई थी। असफंयार जीप में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। बैठे, उसे देखकर दूसरी तरफ का दरवाजा खोलते हुए वह आम से अंदाज में बोला था। कहाँ जाना है? उसने बेदिली से पूछा था। एक जरूरी काम से जाना है, आप जल्दी से बैठें। वो इग्निशन में चाबी घुमाता हुआ उसकी तरफ देखे बगैर गोया हुआ था। वो मजीद सवाल जवाब किए बगैर खामोशी से जीप में बैठ गई थी। कोई पूछे तो कहना किसी जरूरी काम से गए हैं, वापसी जरा देर से होगी। वो गाड़ी फर्स्ट गियर में डालते हुए चौकीदार से बोला था। सवाल में छुपे मायने ढूंढने की कोशिश कर रही थी। खजिस्ता के मरने के अलावा कोई बात हुई है? तुम्हारी बात, तुम्हारी अपनी जिंदगी की कोई बात? वो इतने मुस्तहकम अंदाज में कह रहा था कि वो धक से रह गई थी। तुम मुझे नहीं बताओगी?
مجھ سے شیئر کرو زوبیا، کیا ہوا ہے پلیز مجھے بتاؤ۔ وہ اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھے بڑے اصرار سے پوچھ رہا تھا۔ وہ جواب میں اس سے کہنا چاہتی تھی آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا، کوئی پرابلم نہیں ہے میرے ساتھ، مگر بجائے یہ کہنے کے اس کے منہ سے ایک بالکل مختلف جملہ نکلا تھا، میری خالہ امی مر گئیں۔ جملہ مکمل کرتے کرتے وہ رو پڑی تھی۔ جواباً اس نے گہری سانس لے کر آہستگی سے پوچھا تھا، کب؟ 5 مہینے ہو گئے، اور مجھے 4 روز پہلے پتہ چلا کہ مجھ سے تھوڑی بہت مصلحت آمیز ہی صحیح محبت کرنے والی واحد ہستی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس نے تسلی دینے والے انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، مگر اسے چپ کرانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں ہر مہینے انہیں پیسے بھیجا کرتی تھی، کبھی ڈاکٹر تاجدار سے منی آرڈر کرواتی، کبھی اسٹاف کے کسی اور بندے سے، جان کر کے تاکہ سب کو پتہ رہے کہ میں بے آسرا اور بے ٹھکانہ نہیں، پیچھے میرا ایک گھر ہے، کچھ لوگ ہیں میرے اپنے جنہیں میری پرواہ ہے۔ پچھلے 5 مہینوں سے اسی طرح میرے بھیجے ہوئے پیسے وصول کیے جا رہے تھے۔ خالہ امی پڑھی لکھی نہیں تھیں، وہ شیلا سے خط لکھوایا کرتی تھیں۔ اس کی شادی کے بعد ان کے خط آنا بند ہو گئے تو میں حیران نہیں ہوئی۔ میں نے اس دوران دوبارہ فون کیا تو بھابھی نے کہا نہا رہی ہیں یا بازار گئی ہیں، اور میں نے ان کی بات سچ مان لی۔ اور پھر اس روز جب میں نے فون کیا تو بھابھی کے بجائے کسی ملازمہ نے فون اٹھایا اور میرے پوچھنے پر مجھے یہ خبر سنائی تھی۔ وہ زارو قطار روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ اس سے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا، بلکہ اپنا ہاتھ بھی واپس ہٹا لیا تھا۔ بہت دیر تک روتے روتے وہ خود ہی چپ ہو گئی تھی۔ گھٹنوں پر سے سر اٹھا کر چہرہ دوپٹے سے خشک کرتی، وہ اپنے سچ بولنے سے زیادہ اس کے صحیح بات کھوج لینے پر حیران سی بیٹھی تھی۔ تمہیں حیرت ہو رہی ہے کہ مجھے یہ کیسے پتہ چلا؟ بات یہ ہے زوبیا خلیل کہ جن کی ہمیں بہت پرواہ ہوتی ہے، ہم ان کے چہرے پر لکھی ہر تحریر پڑھ لیتے ہیں۔ تم خجستہ سے بہت پیار کرتی تھی، مجھے پتہ ہے، مگر اس روز تمہارا وہ ایب نارمل رویہ دیکھ کر مجھے لگا کہ شاید تم پہلے سے ہی کسی اور صدمے کے زیر اثر ہو، اور دوسرا صدمہ تم سہ نہیں پا رہی ہو۔ مجھے ایسا لگا تھا کہ کوئی 2 دکھ ہیں جو آپس میں مل گئے ہیں، اور جنہوں نے تمہیں اس طرح توڑ پھوڑ دیا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے رسانیت سے کہہ رہا تھا، ہاں 2 دکھ تو ہیں، ایک خجستہ کے مرنے کا اور دوسرا زوبیا خلیل کے مرنے کا، اور وہ پہلی بار تو نہیں مری، اس سے پہلے بے شمار مرتبہ مر چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے زوبیا مر گئی، خجستہ کی لاش دفن ہوئی، اور اس کی ہر آس، ہر امید، ہر خواہش سب دفن ہو گئی۔ اب میرا کوئی گھر نہیں، میں اکیلی ہوں، میرا کوئی نہیں، بالکل تنہا۔ میں سوچتی تھی کوئی مشکل پڑی، کوئی الجھن آئی تو کم از کم خالہ امی کا گھر تو مجھے ضرور پناہ دے گا۔ وہ گھر مجھ سے چھن گیا، وہ پناہ گاہ ختم ہو گئی، اور مجھے کسی نے بتایا تک نہیں۔ میں اتنی قابل نفرت تھی، اتنی بیکار ہستی کہ مجھے کسی نے اطلاع دینا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ وہ تحدے نگاہ پھیلی ہوئی جھیل پر نظریں مرکوز کیے عجیب سی بے بسی میں گھری بول رہی تھی، تم اکیلی نہیں ہو زوبیا، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے یقین دلایا تھا، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے ڈاکٹر اسون، کچھ بھی نہیں۔ اگر میری سچائی جان لیں تو شاید دوبارہ کبھی پلٹ کر میری طرف دیکھیں بھی نہیں۔ وہ بہت بے رحم انداز میں بولی تھی، تمہاری سچائی میرے لیے یہ ہے کہ تم اس دنیا کے سب سے اچھی لڑکی ہو، اور اس بات کی گواہی خود میرے دل نے دی ہے۔ تم کل کیا تھیں، تمہارا کیا ماضی تھا، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کرتے ہیں۔ محبت میں سودے بازی نہیں ہوتی۔ وہ اپنے مخصوص، ٹھوس اور 2 ٹوک لہجے میں گویا ہوا تھا۔ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔